الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کی یہ واجبی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے وہ دین پر عمل کرتا ہے ویسے ہی اپنے فیملی کے افراد کو بھی دین پر عمل کرنے کی تاکید کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے خطاب کیا اور اس خطاب میں آپ کی ساری امت شامل ہے کہ جیسے ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں ویسے ہی اپنے گھر کے افراد کو بھی نماز کی پابندی کی تلقین کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ نماز کے لیے راتوں میں جاگتے تھے تو کہتے بھی تھے ان کمرے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں پہنی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن ننگی ہوں گی۔ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں میں جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر کیجئے۔ یعنی گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے کہ اگر ہم نے نماز کا حکم دیا اور نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو مایوس ہو جائیں یا چھوڑ دیں، بلکہ ان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ کیسے فکر مند ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ غور کریں کہ آپ کے بچے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، کیا آپ کا ضمیر گوارا کرے گا کہ آپ اپنی جان بچا کر کے نکل جائیں اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو گھر میں جلتے ہوئے چھوڑ دیں؟ کسی بھی انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا بھی گھٹیا انسان کیوں نہ ہو، بلکہ آگ دیکھ کر کے سب سے پہلے اپنے پیاروں کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر اس میں ہمارے پیارے جل جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جہنم کی آگ میں جلتے ہیں اور ہمارے سامنے میں جل رہے ہوں تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ اور یہ تو طے ہے کہ اگر وہ دین پر نہیں عمل کریں گے، اگر وہ شریعت کو فالو نہیں کریں گے، اگر وہ ان کی زندگی میں دین نہیں آئے گا تو وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی لیے ہم سب کو اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر ہم نیک ہیں، اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اگر ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہمارے گھر کے افراد بھی اس دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے گھر میں بھی دین ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو زہ خوب بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس فیملی کے لیے ہم 24 گھنٹہ پریشان رہتے ہیں، ان کی دنیا بنانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، 8 گھنٹے محنت کرتے ہیں، وہی ہمارے پیارے اگر آگ میں جلیں گے تو کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی ہمارے لیے۔ اور یہی موقع ہے، دنیا ہی موقع ہے کہ ہم ان کو سنبھال لیں، آگ میں جانے سے بچا لیں۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ سکھانے پر دھیان دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ موقع کو غنیمت سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھے، آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے چچا کے بیٹے ابن عباس کو عقیدہ سکھایا۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے، اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یاد رکھو اگر دنیا کی پوری طاقت تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جاتی ہے، اتنا ہی فائدہ پہنچا پائے گی جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری دنیا کی طاقت تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جاتی ہے، اتنا ہی نقصان پہنچا پائے گی جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو ایک بچے کو صحیح عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے گھر کے افراد، ہماری بیوی، ہمارے بچے صحیح عقیدہ جانتے ہیں، اگر نہیں تو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ صحیح عقیدہ سیکھیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو اور گھر کے افراد کو نماز کی تاکید کرنی چاہیے۔ نماز اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ بچوں کو 7 سال کی عمر کے بعد نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں اور 10 سال کے بعد نماز کی پابندی نہ کرنے پر ان کی پٹائی نہیں کرتے ہیں تو گناہگار ہوں گے۔ اگرچہ بچے پر نماز فرض نہیں ہے لیکن تربیت کے قبیل سے یہ حکم ہے، مروا اولادکم، حکم دو اپنے بچوں کو۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے، تاکہ یہ بچے آگے چل کر کے نماز کے پابند بن جائیں۔ اسی طریقے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو، گھر کے افراد کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ایک دن ایک کھجور اٹھاتے ہیں، صدقے کی کھجور تھی، اور منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے ننھے بچے سے کہا کخن کخن ارم بیہا، ارے اس کو نکال پھینکو، یہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے، ان لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو ایک چھوٹے سے ننھے بچے کو صدقے کی کھجور کھانے نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، منہ سے اگلنے پر مجبور کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی بھی تمیز سکھانی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو اخلاق بھی سکھانا چاہیے کہ وہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ کوئی آدمی گھر میں آیا تو بچوں کو بول کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بول دو کہ ابو گھر پر نہیں ہیں۔ وہ بچہ سادہ ذہن کا ہے، جاتا ہے دروازے پر، کیا بولتا ہے؟ ابو نے کہا ہے کہ ابو گھر پر نہیں ہیں، اور آپ رسوا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اپنے بچپن کا قصہ سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی بیچ میری ماں نے مجھے پکارا اور کہا کہ تعال اعطیک، آؤ میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کیا دینا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، کہ اگر تم نے اس بچے کو کچھ نہ دیا ہوتا بلانے کے بعد تو تیرے خلاف یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ تو مذاق میں بھی اپنے بچوں کو جھوٹ کا عادی نہیں بنانا چاہیے، اچھے اخلاق سکھانے چاہیے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے،
اگر ہم نیک ہیں ہمارے بچے نیک نہیں ہیں، ہم نیک ہیں ہماری بیوی نیک نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے جیسے ہم دین پر عمل کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، جیسے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، کہ ہم اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی دنیا کے لیے 8 گھنٹے محنت کرتے ہیں تو نہیں، لیکن اگر ہم اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے دین کو برباد کر دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہوا اس دنیا کو بنانے کا کہ ہم اپنے سامنے میں اپنے بچوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اہل خانہ کی دینی تربیت پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔